اللہ کی گواہی دینے والا بنایا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطاب میں سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا پیغام میرا یہی ہے، اس لا الہ الا اللہ کی قدر کو سمجھو۔ اللہ نے جس دین کی ہدایت ہم کو دی ہے، دین اسلام کی، اس کی ویلیو کو، اس نعمت کی عظمت کو سمجھو۔ یہ جو اسلام ہم کو ملا ہے اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کو بہت آسانی سے مل گیا، ہم کو ہمارے والدین سے ہمارا دین مل گیا، اس نعمت کی قدر کو سمجھو۔ یہ وہ نعمت ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے یہ نعمت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اسلام کی ہدایت دے۔ حضرت نوح کے بیٹے کو یہ نعمت نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے یہ نعمت مانگی اللہ تعالیٰ سے، حضرت ابراہیم کے والد کو اسلام کی یہ نعمت نہیں ملی۔ حضرت لوط نے اپنی بیوی کے لیے اسلام کی یہ نعمت مانگی، ان کی بیوی کو اسلام کی یہ نعمت نہیں ملی۔ سب سے بڑھ کر کائنات کے امام، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا ابو طالب کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگی، آخری وقت تک اپنے چچا سے التماس کرتے رہے، میرے چچا ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ بول دیں، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں بھی یہ ہدایت نہیں لکھی تھی، نہیں ملی ان کو۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر جستجو کے اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نواز دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں نا جنہوں نے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ صحابہ کی طرح پتھر کھا کر کے نہیں حاصل کیا، کوڑے کھا کر کے نہیں حاصل کیا۔ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے لیے ہم کو سلگتی ہوئی ریت پر نہیں لٹایا گیا، جلتے ہوئے کوئلوں پر نہیں لٹایا گیا۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں ہیں جن کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے گلیوں میں گھسیٹا نہیں گیا۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے والدین سے وراثت میں مل گیا۔ واللہ میں سوچتا ہوں نا، آپ پر آپ کے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ آپ پر آپ کے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ آپ پر آپ کے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ کہ انہوں نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اس احساس کے ساتھ دعا کرو کہ آج یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے، یہ ہم کو اپنے والدین سے وراثت میں ملا ہے، انہوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی کنجی ہے، یہ ہم کو اپنے والدین سے ملا ہے۔ یہ اسلام جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے، ہم نے فلسفوں اور مذہبوں کے میدان کھنگال کر کے نہیں حاصل کیا۔ الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ اسلام اپنے ماں باپ سے مل گیا، ان کی تربیت، ان کی محنت کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس اسلام کی قدر کرو، اس کی ویلیو کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ ہمارے نجات کا راستہ ہے۔ اور اگر ہم سچے مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے، تو پھر اس اسلام کی روشنی ہمارے کردار میں، ہمارے رویے میں، ہمارے سلوک میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں اسلام کی روشنی دکھائی دینی چاہیے، ہے نا؟ اسلام کا، ایمان کا چراغ ہمارے سینے میں اگر روشن ہے تو اس کا ثبوت ہمارے کردار میں دکھنا چاہیے، ہمارے معاملات میں دکھنا چاہیے۔ مسلمان جہاں کہیں ہو، اس کو زبان سے، دعوے سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اپنی زبان کے دعوے سے نہیں پہچانا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔
اس کا ظاہر دیکھ کر کے، اس کے اخلاق دیکھ کر کے، اس کا کردار دیکھ کر کے پہچان میں آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اگر ان سے پوچھا نہ جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایمان دل کے اندر ہے تو اس ایمان کی روشنی ایک ایمان والے کردار کو منور کرتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ مسلمان تاجر ہے، اپنی تجارت میں ایمانداری سے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان سیاست دان ہے، اپنی سیاست میں عدل و انصاف سے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان اپنے گھر کے اندر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اس کے اخلاق میں پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آپ کے اخلاق میں، آپ کے رویے میں اللہ کے نبی کا اخلاق جھلکنا چاہیے۔ آپ کے سلوک میں نبی دکھائی دینے چاہیے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق میں نبی کی سنت کی جھلک نہیں ہے، ہمارے رویوں میں، ہمارے کردار میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات میں نبی کی سنت دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہم نے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو اس کے اسلام کی پہچان کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نام بتائے اور لوگ نام دیکھ کر کے کہ عربی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، تب پہچانے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا اسلام جمعہ کے تھوڑا دیر پہلے شروع ہوتا ہے، نہا دھو کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، نماز ختم، اسلام ختم، جمعہ کی نماز ختم، اسلام سے ہمارا تعلق ختم۔ اب اگلے جمعہ کے دن پھر ہمارا اسلام تھوڑا سا جاگتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی اسلام کے نام پر۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں جن کے پاس اسلام کا ثبوت سوائے ختنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس اسلام کا ثبوت صرف یہی ہے کہ ان کا ختنہ ہوا ہے، باقی ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے رویے میں، لوگوں کے ساتھ ان کے سلوک میں، ان کی عبادتوں میں کہیں بھی اسلام کی جھلک دکھائی نہیں دیتی، بلکہ بعض مرتبہ اپنے کردار اور اخلاق میں ایک مسلمان کافر سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان محض چند عقیدوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے دل میں عقیدہ رکھ لیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ اگر ایمان دل کے اندر ہوتا ہے نا، وہ کردار میں جگمگاتا ہے، دکھائی دیتا ہے، کردار میں ایک ایک رویے میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے کامل ایمان والے لوگ، آپ کو تلاش کرنا ہو، ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا نا، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کامل ایمان والے لوگ تلاش کرنے ہیں، کمپلیٹ ایمان والے، جن کے ایمان کا لیول بہت ہائی ہے، کہاں تلاش کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کس کے ایمان کا لیول ہائی ہے؟ مسجد میں جائیں گے؟ اسلامی سوسائٹی کے اندر مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والوں میں آپ کو کمپلیٹ ایمان کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اسلامی سوسائٹی میں تو منافق بھی مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ اسلام کا جو معاشرہ ہوگا وہاں پر مسجد میں آپ ایمان والوں کو کیسے تلاش کریں گے؟ وہاں تو سبھی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، وہاں تو منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کون تھے نماز پڑھنے والے؟ جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافق گرچہ دکھانے کے لیے نماز اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھتا تھا، پر نماز پڑھنے آتا تھا مسجد میں۔ تو اگر کامل ایمان والے تلاش کرنا ہے تو مسجد تو معیار نہیں بن سکتی اسلامی سوسائٹی میں، کیونکہ مسجد میں تو
منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا سوچیں آپ کی حالت اس منافق سے بھی زیادہ بدتر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہ دکھانے کے لیے صحیح مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا تھا, دکھانے کے لیے آتا تھا پر مسجد میں آتا تھا, سستی سے نماز پڑھتا تھا پر نماز پڑھتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں. کون کون سی؟ فجر اور عشاء کی نماز ہے نا. بھاری ہوتی ہے مطلب مشکل سے پڑھتا ہے لیکن پڑھ لیتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے, پیچھے صفوں میں رہتا ہے لیکن پڑھ لیتا ہے. تو بھائی مسجد تو معیار نہیں بن سکتی ہے. کامل ایمان والے لوگ تلاش کرنا ہے تو کیسے, کیا پہچان ہے, کن لوگوں کا ایمان کا لیول ہائی ہے, ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احسنہم خلقا, دیکھنا ہو کہ کس کا ایمان کامل ہے, دیکھو اخلاق میں سب سے اچھے کون ہیں. اخلاق کی اچھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑا ہے. یعنی ایمان اگر دل کے اندر ہے تو یہ ایمان آپ کے اخلاق میں جگمگائے گا. ایک مومن بندہ اپنے اخلاق سے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے, اپنے اخلاق سے. وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِمْ, اور ایمان والا بندہ اپنے گھر والوں سے نرم ہوتا ہے. جس کا ایمان کامل ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے, اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے, اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے, اس کے لیے رزق فراہم کرتا ہے, اس کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. آپ کا سماج سے اور اپنے گھر والوں سے تعلق یہ آپ کے ایمان کے لیول کو درشاتا ہے. آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے آپ کو دیکھنا ہے. آپ دیکھیے کہ سماج میں, سماج کے لوگوں سے آپ کا تعلق کیسا ہے, آپ کے اخلاق کیسے ہیں, آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. واللہ کتنی بڑی بات ہے, اگر آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان ہے آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے. آپ اللہ کے نبی کے سچے امتی نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا, یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. کون ہے آپ میں سے جو نہیں رکھتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ, تو وہ اپنے پڑوسی کو ستائے نہ. اگر تم سچے ایمان والے ہو اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو. پتہ کیا چلا؟ اگر تم اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچانے والے ہو, تکلیف دینے والے ہو, تمہاری زبان سے تمہارے پڑوسی کا جگر چھلنی رہتا ہے, تمہارا پڑوسی تم سے خوف میں مبتلا رہتا ہے, تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے, تمہارے ایمان میں پرابلم ہے. تمہارا اگر اپنی بیوی کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے, اپنے بچوں کے ساتھ تمہارا معاملہ درست نہیں ہے, تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے. اسلام نے سماج کی تعمیر میں سب سے بڑا رول یہی ادا کیا ہے کہ ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوگا نا ویسے ویسے بندے کے اخلاق, بندے کے معاملات, لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اور سلوک اچھا ہوتا چلا جائے گا. ایک بندہ اگر سچا ایمان والا ہے اپنی بیوی سے محبت کرنے والا بنے گا. ایک بندہ اگر سچا ایمان والا ہے, اگر وہ بیٹا ہے تو فرما بردار بیٹا بنے گا, ہے نا. ایک لڑکی ہے اگر سچی ایمان والی ہے اپنی شوہر کا خیال رکھنے والی اور اس کی اطاعت کرنے والی بنے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک عورت اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور شوہر کی نافرمان ہو, نہیں ہو سکتا. ایک عورت جنت میں جانا چاہتی ہے, ہماری بہنیں غور سے سنیں, آپ جنت میں جانا چاہتے, آپ جنت میں جانا چاہتے, آپ کی جنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو بنایا ہے, شوہر کو بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے پوچھا ذاتی زوج انت, بتاؤ کہ تمہارا کوئی شوہر ہے, شادی ہو گئی ہے؟ تو صحابیہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے, میرا نکاح ہو گیا, میرے شوہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا معاملہ ہے تمہارا شوہر کے ساتھ, کیسا سلوک کرتی ہو شوہر کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے کہا جتنا میری طاقت میں ہوتا ہے میں نافرمانی نہیں کرتی.
یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے زمانے کی دیندار عورت بھی یہ نہیں سمجھتی کہ شوہر کو نہیں بولنا اس معاملے میں جس کی اس کے اندر طاقت ہے اور اس کے لیے حلال ہے. اگر شوہر کسی حلال چیز کا حکم دے رہا ہے جو اس کی طاقت کے اندر ہے، اس کو نہیں بولنا حرام ہے. کہ اللہ کے نبی جتنا میری طاقت میں ہوتا ہے میں اطاعت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں، باتیں مانتی ہوں. اللہ کے نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ اپنا معاملہ صحیح سے رکھو. فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ تمہارا یہ شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے. یہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے. اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گی یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. اس کی نافرمانی کرو گی اس کی نافرمانی تم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے جہنم میں عورتوں کی بہت کثیر تعداد دیکھی، بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں گئی ہیں. صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللعن و تکثرن العشیر، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، گالی گلوچ بہت کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. تو اسلام جب دل کے اندر آتا ہے نا، ایک بیٹے کو فرما بردار بیٹا بناتا ہے، ایک بیوی کو اطاعت گزار بیوی بنا دیتا ہے. ایک سماج جو مسلمانوں کا سماج ہو اس کی خوبیوں سے وہ پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا سماج ہے. یہاں کا تاجر عادل تاجر ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، یہ مسلمانوں کا سماج ہونا چاہیے. یہاں کے بیٹے فرما بردار بیٹے ہیں، اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہتے، یہ مسلمانوں کا سماج ہے. یہاں کے ماں باپ اپنے بچے کے لیے فکر مند ہے، اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پہ تربیت کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا سماج ہے. یہاں کے سیاستدان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، یہ مسلمانوں کا سماج ہے. یہاں کا نوجوان صالح عبادت گزار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا نوجوان ہے، یہ مسلمانوں کا سماج ہے. ہاں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان سماج تشکیل دینے کے لیے، ایک صالح سماج تشکیل دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہمارا تو کام یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو جہنم کے راستے سے بچانا ہے. ہم کو سماج کی اصلاح کا کام اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے. یہ دنیا، یہ آبادی، یہ آپ کے مٹیا برج کا علاقہ، یہ آپ کے کلکتہ کا شہر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کتنے سارے مظاہر ہیں، کتنے سارے طریقے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں، بدکاریاں عام ہیں، دنیا بھر کی خرافات ہیں، شراب پی جا رہی ہے، زنا کیا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے. کیا اس سماج کی اصلاح کے لیے اب کوئی نبی آپ کے آنے والا ہے؟ کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا. کیونکہ نبیوں کا جو کام تھا معاشرے کی اصلاح کرنے کا، اب اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے. اب یہ ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم ساری دنیا میں جتنی امتیں پیدا ہوئی ان ساری امتوں میں تم سب سے اعلیٰ امت ہو، سب سے افضل امت ہو، سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو. ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کا مسیحا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ سماج میں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس لیے ایک مسلمان سیلفش نہیں ہو سکتا. سماج کی اصلاح کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ دیا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. اب یہ نہیں کہ ہم کو ہدایت ہم کو مل گئی، ہدایت کو لے کر کے اپنے گھر میں چابی لگا کر کے بند کر کے رکھ دینا ہے. نہیں، مسلمان کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تم کو تو پیدا ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہے. تمہارا کام ہی سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے. تمہاری زندگی کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے. تم سیلفش نہیں ہو سکتے، تم خود غرض نہیں ہو سکتے، تم مفاد پرست نہیں ہو سکتے کہ مجھے ہدایت مل گئی اب دنیا جہنم میں جا رہی، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سماج کی اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے بندو،
سماج کی اصلاح کا کام کتنا اہم کام ہے، اس پر اگر میں قرآن کی کوئی آیت پیش نہ کروں، اللہ کے نبی کوئی حدیث پیش نہ کروں، صرف اتنی بات سمجھ لیجئے، سماج کی اصلاح کا کام انبیاء کی ذمہ داری تھی، یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ ہمارے نوجوان الحمدللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دعوت میں، دین کے فروغ میں، سماج کی اصلاح کے کام پہ جو دے رہے ہیں، یہ کام کیا ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے نا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا تھا؟ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے۔ نبی دنیا میں آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دنیا میں نذیر بنا، شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، سماج پر گواہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ مبشرا و نذیرا، نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنانے کا کام اللہ نے آپ کو دیا ہے، گناہ کرنے والوں کو عذاب سے ڈرانے کا کام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر کے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے۔ سماج کی اصلاح کا کام نبیوں کا کام ہے۔ یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ کام نبیوں کا کام ہے۔ اس کام کی اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ ذاتی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے، سماج کو کیا اس سے کوئی پرابلم تھا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے رہتے پوری رات، کیا مکہ کے مشرکین کو کوئی اعتراض تھا اس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر روزہ رکھتے، کیا مشرکین مکہ کو اس سے کوئی پرابلم تھا؟ ذاتی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت کرتے، مکہ کے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں سے پرابلم نہیں تھا۔ جتنی عبادت کرنی تھی آزادی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلے جاتے غار میں، جنگل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر غار میں چلے جاتے، ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ کیا اس زندگی سے مکہ کے مشرکین کو کوئی پرابلم تھا؟ کوئی اعتراض تھا؟ وہ زندگی جب تک گزار رہے تھے، لوگ تو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے۔ دشمنی کیوں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دشمنی کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی سماج کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ہے نا؟ جب تک کہ سماج کو نہیں ٹوکا تھا، سماج تو بہت خوش تھا، سماج تو بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، امین و صادق کہتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی سماج کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے، سماج کو پرابلم ہونے لگا، لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی، تہمتیں لگانی شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے تھے، کچرے پھینکنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے، اجڑیاں ڈالنا شروع کر دی۔ کیوں پرابلم تھا؟ کیونکہ جب تک عبادتیں، نیکیاں اللہ کے نبی کی ذات تک محدود تھی، لوگوں کو پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے شرک سے روکنا شروع کیا، کفر سے روکنا شروع کیا، بدکاریوں سے روکنا شروع کیا، بے ایمانیوں سے روکنا شروع کیا، فسق و فجور پر پابندیاں لگانی شروع کی، سماج کو پرابلم ہونے لگا۔ ہاں، تو سماج کی اصلاح کا کام کس کا کام ہے؟ نبیوں کا کام ہے۔ اب اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا، تو یہ کام کون کرے گا؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد یہ امت مبعوث کی گئی ہے سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ تم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری، تم اللہ کے نبی کی امتی ہو نا، نبی کی امتی کا کام ہے وہ سماج کی اصلاح کے لیے کام کرے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کفر کرنے والوں کو کفر سے توبہ کراتا ہوں، شرک کرنے والوں کو شرک سے توبہ کراتا ہوں، بدکاری کرانے والوں کو بدکاری سے توبہ کراتا ہوں، بے ایمانی کرنے والوں کو بے ایمانی سے توبہ کراتا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، میں ان کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہوں، اور میں اکیلے یہ کام نہیں کرتا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میری اتباع کرنے والے میرے سچے امتی ہیں، وہ بھی کیا کرتے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نبی کی امتی ہیں، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا بنے، سماج کی اصلاح کے لیے کام کرے، کیونکہ سماج کی اصلاح کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو شرک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ کفر ہو رہا ہے، یہ مختلف طرح کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان سے سماج کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں
ذمہ دار بنیے، سماج کے غم کو محسوس کریے۔ آپ نبی کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تو وہ درد جو نبی کے دل میں تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے تھے تو دل میں ایک درد محسوس کرتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے۔ وہ تکلیف آپ کے دل میں ہے؟ کیا تکلیف کا معیار تھا؟ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آپ کو اتنا غم ہے لوگوں کی گمراہیوں پر، سماج و معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر کے اتنی آپ تکلیف میں مبتلا ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ نبی کو اللہ رب العالمین کو تسلی دینی پڑ رہی ہے نبی کو کہ آپ سماج اور معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر کے اتنا غم میں مبتلا ہے کہ اللہ کے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ اتنا غم ہے، اس غم کا تھوڑا سا بھی حصہ ہم کو ملا ہے؟ یہ جو فکر ہونی چاہیے اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے، وہ آپ کے دل میں ہے؟ وہ درد جو امت کا اور قوم کا ہونا چاہیے وہ آپ کے دل میں ہے؟ کتنی بڑی ذمہ داری، نبیوں کا کام آپ کو کرنا ہے۔ اب کتنا ہم کو فکر مند اس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہم ہیں فکر مند؟ ہاں بھائی، ہم تو ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارے نوجوان ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہر معاشرے کا نوجوان اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے نا۔ طاقت، ساری قوت، کوئی تحریک، کوئی انقلاب بغیر کسی نوجوانوں کی جماعت کے اٹھ نہیں سکتا۔ نوجوان ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یہ معاشرہ، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اپوائنٹ کیا گیا لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو جہنم سے بچانے کا کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ نوجوانوں کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بزرگوں کی اہمیت کم نہیں ہے۔ بزرگ سماج کا دماغ ہوتے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے، ان کے پاس زمانے کی پہچان ہوتی ہے۔ پر طاقت کون ہوتی ہے؟ طاقت ہوتے نوجوان۔ کسی بھی تحریک اور قوم کے کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دماغ اور طاقت دونوں ساتھ میں مل کر کے کام کریں۔ بزرگ تجربہ کار لوگ ہمارے معاشرے کے، وہ ہمارا دماغ ہے، اور نوجوان ہماری قوت ہے۔ دماغ اور طاقت جب دونوں چیزیں ملیں گی تو کوئی تحریک کامیاب ہوگی۔ اب ہمارے نوجوان کو دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اس نوجوان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ جس کی فکر مندی یہ ہونی چاہیے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، میں ان کو جہنم سے بچاؤں، اس کی فکر مندی یہ ہے کہ فلاں گیم میں کتنا لیول میں پار کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے نوجوان کی فکر مندی ہے۔ جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، اس کی فکر مندی یہ ہے کہ فلاں ویب سیریز اب تک میں نے نہیں دیکھی، جلدی سے جلدی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لوں۔ یہ اس کی فکر مندی ہے۔ اتنا بڑا کام، نبیوں کا کام کرنے کی ذمہ داری جس نوجوان کے سر پہ ڈالی گئی ہے، اس نوجوان کی فکر مندی کا یہ عالم ہے۔ ہاں، اس کی ساری فکر مندی لڑکیوں، موبائل، سوشل میڈیا کی خرافات، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی ریل، انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ جس کا کام اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانیت جو جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، ان کو جہنم سے جانے سے بچانا ہے، اس نوجوان کے 4 گھنٹے رات میں موبائل پہ پب جی کھیلتے ہوئے صرف ہو جائیں۔ جس امت کو جنت کی طرف بلانے کا کام کرنا ہے، اس نوجوان کی فکر مندی کا عالم یہ کہ میں جوتے کون سے پہنوں، فلاں برانڈ کی گھڑی لے لوں، فلاں برانڈ کا موبائل لے لوں، میری ٹی شرٹ ایسی ہونی چاہیے اس کا۔ اور جس کو سماج کو سدھارنے کا کام کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ساری توجہ اپنے آپ کو سنوارنے پر ہے، جس کو سماج کے سنوارنے کا کام دیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنی عظمت سمجھنی چاہیے۔ نبی کا امتی ہونا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں۔ آپ نبی کے امتی ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے محمد رسول اللہ کا امتی ہونا۔ عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری بھی اتنی بڑی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ادا کی آپ نے؟ ذرا آپ نے ایک ہفتے کی سرگرمیوں کو دیکھیں، ایک ہفتے کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان پر غور ڈالیں، ان پر نظر ڈالیں اور بتائیں ایک ہفتے کے اندر آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، اپنے سماج کے لیے کیا کیا، اپنی جماعت کے لیے کیا محنت کی آپ نے ایک ہفتے کے اندر۔
جو شخص صرف اپنی زندگی کے لیے زندہ رہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے زندہ رہتا ہے، اپنی قوم کے لیے وہ مردہ ہے۔ اگر آپ کی شخصیت سے، آپ کے علم سے، آپ کے مال سے، آپ کی محنت سے آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ اپنی قوم کے لیے مردہ ہیں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ ہماری قوم کے حصے نہیں ہیں۔ نبی کا امتی ایکٹیو ہوتا ہے، سرگرم ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی ذمہ داری ہے معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا، پاکیزہ معاشرہ، ہر چیز، ہر برائی سے پاک، زنا کی برائی سے پاک معاشرہ۔ ہاں، آج دنیا کی شیطانی طاقتیں ہمارے معاشرے کو زنا کی گندگی میں ڈھکیل دینا چاہتی ہیں۔ دیکھیے، ہر زمانے میں زنا ہوتا تھا، پر کسی زمانے میں زنا کو اتنا لیگلائز نہیں کیا گیا تھا جتنا ہمارے معاشرے میں کر دیا گیا ہے نا۔ شیطان کا یہ بہت بڑا فریب ہے کہ شیطان برائیوں کو بہت مزین کر دیتا ہے، حسین بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، خوبصورت سا عنوان دے دیتا ہے۔ آج شیطان نے یہی کیا نا، زنا کو کتنا خوبصورت ٹاپک اور عنوان دے دیا گیا، ریلیشن شپ، فرینڈ شپ۔ دنیا میں بدکاری ہو رہی ہے اور اس بدکاری کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ فرینڈ شپ، لیو ان ریلیشن۔ جیسے شیطان نے وہ جو پیڑ جس کو کھا کر کے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، اس پیڑ کو کتنا خوبصورت نام دیا، شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہمیشہ باقی رہنے والا پیڑ۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ آج شیطان نے ننگے پن کو فیشن کا نام دے دیا۔ فیشن، ننگے پن کا نام فیشن ہے۔ جو جتنا ننگا ہے اتنا ہی فیشنیبل ہے، اور جس نے جتنے کپڑے پہنے ہیں اتنا ہی وہ دقیانوسی اور بیکورڈ ہے۔ عورت نقاب پہن کے آ رہی ہے، یہ تو آرتھوڈکس اور بیکورڈ قسم کی عورت ہے، اور بکنی پہن کر کے اگر ساحل پہ لیٹی ہوئی ہے، لبرل ہے، آزاد خیال ہے۔ بے حیائی اور ننگے پن کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے، کانفیڈنس، کہ یہ کتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ عورت کپڑے اتار کر کے اسٹیج پر ڈانس کر لی جاتی ہے، اس کے اندر کانفیڈنس اس کو کہا جاتا ہے۔ شیطان نے کسی بھی سماج میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فحاشی کو اتنا حسین اور مزین اور لیگل بنا لیا گیا جتنا ہمارے سماج میں بنایا گیا۔ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے زنا۔ زنا بک رہا ہے سماج میں، اس کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، شیطان اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ ہمارے ہولڈنگ بورڈ پہ زنا دکھ رہا ہے، ہمارے موبائل میں زنا بک رہا ہے، میگزین میں زنا ہے، یوٹیوب پہ زنا ہے۔ زنا کو ایک پروڈکٹ بنا کر کے اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ ہم کو اپنے سماج اور معاشرے کو زنا کی اس گندگی سے بچانا تھا، پر ہمارا معاشرہ خود اس گندگی میں مبتلا ہے۔ ہاں، مسلمان تو حیا کے علمبردار ہے۔ دنیا میں دو ہی طرح کی کلچر ہے، دو ہی سویلائزیشن ہے جو بچی ہے، ایک ہے حیا کی تہذیب اور ایک ہے زنا کی تہذیب۔ انہی دو تہذیبوں میں ٹکراؤ ہے۔ ہم حیا کی تہذیب کے علمبردار ہیں، اور مغربی کلچر، ویسٹرن سوسائٹی یہ زنا کو فروغ دینا جا رہی ہے۔ ان دونوں سویلائزیشنز میں ٹکراؤ چل رہا ہے۔ ہم تو حیا کا علم بلند کرنے والے، حیا کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ ہم کو آگے بڑھ کر کے سماج کو زنا کی بدکاری سے، فحاشی اور بے حیائی کی گندگی سے پاک کرنا تھا، پر ہمارا معاشرہ خود بے پردگی اور بے حجابی کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے اندر تک کے۔ ہاں، ہمارا معاشرہ خود، دیکھیے اسلام نے معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے، فحاشی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے ایک بڑا انتظام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا انتظام کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا انتظام اسلام نے یہ کیا ہے کہ معاشرے کو زنا سے بچانا ہے، عبادات اور تزکیے پر توجہ دو۔ معاشرے کو اگر برائی سے بچانا ہے، نمازیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ آپ نماز پڑھیں گے، اس نماز کا اثر آپ کے اخلاق میں، آپ کے اعمال میں دکھے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتوں کا سسٹم کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے دل کے اندر تقوی کی طاقت پیدا ہو۔ جب دل کے اندر تقوی کی طاقت پیدا ہوگی نا، معاشرہ کتنا بھی برا ہے آپ بچ جائیں گے، آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ جب دل میں تقوی ہوتا ہے نا، یہ تقوی ڈھال بن جاتا ہے ہر برائی سے بچانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، کتنی بڑی مثال ہے۔ بند کمرہ ہے، خوبصورت اور حسین عورت زنا کی طرف دعوت دے رہی ہے، سارے وسائل اور اسباب میسر ہیں، زنا کرنا بالکل آسان ہے،
کون سی چیز ہے جو ان کو زنا سے بچا لیتی ہے؟ دل کا تقوی، اللہ کا خوف۔ یہ سارا جو عبادتوں کا نظام ہے، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں دروس ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ دل میں تقوی پیدا ہو جائے، دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ جب دل میں اللہ کا تقوی آتا ہے، یہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف آپ کو ہر برائی سے بچاتا ہے، زنا سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی طرف دعوت دی اور وہ اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ اس نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جب دل میں اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ آپ کا دل پاک ہو۔ یہ جو عبادتوں کا نظام ہے یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے دل کو پاک کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے دل کی پاکیزگی کرتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے قریب ہوگا بندہ تو گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کی نافرمانی بھی، کہ اللہ کی نافرمانی کا خوف ہوگا، بندہ اتنا ہی گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر اسلام نے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد بے غیرت ہو گیا، دیوس ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر کی بچی، بیٹی، بیوی، بہو گھر سے نکل کر کے کہاں جاتی ہے، گھر سے کون سے کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے، گھر سے جو کپڑے نقاب پہن کر کے نکل رہی ہے، نقاب پہن کر کے پہنچتی بھی کہ نہیں پہنچتی ہے جہاں جانا ہے، کن لوگوں سے ملتی ہے، کن لوگوں سے رابطے اور تعلقات میں رہتی ہے، اگر اس کی فکر نہیں ہے گھر کے مرد کو تو یہ مرد دیوس ہے۔ جب بھی ہم بے حجابی پر، بے پردگی پر بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں حجاب اور پردہ تو عورتوں کا موضوع ہے، پردے پر تو عورتوں کو سننا چاہیے۔ نہیں، اگر ہمارے معاشرے میں بے پردگی ہے تو اس بے پردگی کے پہلے ذمہ دار معاشرے کے مرد ہیں۔ جس گھر کی عورت بغیر نقاب پہنے گھر سے باہر نکل رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گھر کا مرد بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میرے گھر سے میری بچی جب گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر نقاب کے، یا آج کل تو نقاب بھی ایسے ہو گئے نا، اتنے ٹائٹ، اتنے ڈیزائن والے کہ ان نقابوں کو بھی ایک نقاب کی ضرورت ہے، ان برقعوں کو بھی ایک برقع پہنانے کی ضرورت ہے۔ اس کو پردہ نہیں، پردے کا جنازہ کہیے، جس کو پہن کر کے عورت کا حسن چھپتا نہیں ہے بلکہ عورت ڈبل حسین ہو جاتی ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی اگر ایسا نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بے غیرت ہیں، آپ دیوس ہیں۔ اس بیٹی کی غلطی نہیں ہے، آپ قوام ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیٹی سے شرعی پردہ کراؤ، اگر آپ اپنی بیٹی سے شرعی پردہ نہیں کرا پا رہے، آپ دیوس ہیں، آپ اس بے پردگی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، اگر وہ ٹائٹ نقاب پہن کر کے، حسین و جمیل نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ دیوس ہیں۔ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کا بھائی اور باپ، وہ تو تھوڑا بہت باغیرت ہے، اس کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں تھوڑی بہت غیرت ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بے غیرت ہے شوہر، سب سے بڑا بے غیرت۔ دیکھنے میں آتا ہے منگنی کے دینی، شادی کے دینی اسٹیج سجایا ہوا ہے، اپنے بغل میں لا کر کے بیوی کو بٹھا دیتے ہیں، ہاں، سجا دھجا کر کے، میک اپ کرا کے بغل میں لا کر کے بٹھا دیا ہے۔ اور یہ بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، دیندار لوگ، متقی، نمازی، حاجی، پرہیزگار، مساجد و مدارس کے ذمہ داران، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیوی کو سجا دھجا کر کے بغل میں لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا ہے۔ آ رہے ہیں لوگ، ملاقات کر رہے ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں، ان سے بھی سلام مصافحہ ہو رہا ہے، فوٹو کھینچا رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ ایسا بے غیرت شوہر ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ہاں، ہمارے نوجوان شادی کرتے ہیں جیسے انہوں نے بیوی کو کوئی دکھانے کا سامان سمجھا ہوا ہے۔ آدمی جیسے آئی فون لیتا ہے نا قیمتی، تو بالکل لوگو دکھا کر کے چلتا ہے کہ دیکھو میرے پاس آئی فون ہے۔ بڑی بائک لیتا ہے تو دکھا کر کے چلتا ہے کہ میرے پاس بائک ہے۔ کار لیتا ہے تو دکھاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بیوی کو دکھانے کا سامان سمجھتے ہیں کہ میرے کو خوبصورت بیوی ملی ہے، پہلے دن ہی بائک پر بغیر نقاب کے بیوی کو پیچھے بٹھا کر کے پورے محلے کو دیدار کراتا ہے کہ دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ بیوی دکھانے کا سامان ہے۔ آپ اتنے دیوس ہو گئے ہیں، ہاں، کیمرہ مین پتہ نہیں کہاں کا مشرک کافر شادی کے پہلے دن آ کر کے فوٹو لے رہا ہے بیوی کی،
اٹھا کر کے بٹھا کے لٹا کر کے جتنے اینگل سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے شادی کے دن اس عورت کو، شاید پوری زندگی شوہر بھی اتنے اینگل سے نہیں دیکھتا ہو. اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. مسلمان ایسا بے غیرت ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کا ناخن بھی کوئی دیکھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، اور جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل میں نے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ اس محل کے باہر ایک حور وضو کر رہی ہے. تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے اور یہ حور کس کی ہے؟ تو مجھ سے بتایا گیا کہ یہ ایک قریش کے نوجوان کا محل ہے. تو اللہ کے نبی کو تمنا ہوئی کہ میں بھی تو قریش کا نوجوان، ہو سکتا ہے میرا محل اور میری حور ہو. تو اللہ کے نبی نے پوچھا قریش کے کس نوجوان کا؟ تو فرشتے نے کہا امت محمدیہ کے ایک آدمی کا. تو اللہ کے رسول نے سوچا میں ہی تو نہیں ہوں، تو کہا میں ہی محمد ہوں، میری ہی امت کا نام امت محمدیہ ہے، بتاؤ کس کا ہے یہ محل؟ تو اس فرشتے نے کہا عمر ابن خطاب کا. یہ عمر ابن الخطاب کا محل ہے اور یہ حور ان کی ہے. اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہتے عمر جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اور میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی کہ کہیں عمر تم کو اس بارے میں نہ غیرت آ جائے کہ میں نے تمہاری حور کو دیکھ لیا ہے. اتنا غیرت ہوتی ہے مسلمان شوہر کے اندر کہ دنیا کی بیوی تو دور، آخرت میں جو بیوی ملنے والی اس کو بھی کوئی نہ دیکھے. کہا میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی عمر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، کہیں تم اس بارے میں غصہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول آپ نے میری بیوی کو کیوں دیکھ لیا جو جنت میں میرے لیے. حضرت عمر رونے لگے. کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، علی کا آغار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اتنا غیرت مند ہوتا ہے مسلمان شوہر. ہاں، ایک مسلمان بھائی اس کو باغیرت ہونا چاہیے. آپ باغیرت ہیں تو آپ کو اپنی بہن کی فکر کرنی چاہیے. آپ کی بہن کیسا نقاب پہن کر کے نکلتی ہے گھر سے باہر. بہت ساری لڑکیاں، آپ کے علاقے کے حالات مجھے نہیں پتا، لیکن بہت ساری لڑکیاں ممبئی میں دیکھتا ہوں مسلم علاقے کی، نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں. بس میں بیٹھی، ٹرین میں بیٹھی، نقاب نکل گیا. گھر سے نکلی تو چہرے پہ پردہ تھا، ٹرین میں بیٹھی، رکشے پہ بیٹھی، چہرے سے نقاب اٹھ گیا. بول کر کے جا رہی ہے میں اسکول جا رہی ہوں، اسکول کی بجائے پارک میں پہنچ گئی. آپ اگر بھائی ہیں نا، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بہن کی نگرانی کریے، اس پر توجہ دیجیے. آپ باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیٹی نے فون کر کے بولا ابا میں سہیلی کے گھر پہ ہوں. آپ اگر ایک ذمہ دار باپ ہیں آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ واقعتاً وہ سہیلی کے گھر پہ کہ سہیلا کے گھر پہ ہیں. ہاں، اپنی پیرنٹنگ کو، اولاد کی تربیت کو وقت کے ساتھ اس اسکیل کو پڑھانا پڑتا ہے. آپ کے ماں باپ نے جیسی آپ کی تربیت کی آپ ویسے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، بچے ذہین ہو گئے ہیں، آپ کو منٹوں میں دھوکہ دیں گے. اس لیے پیرنٹنگ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے آپ کو ہوشیار بننا پڑے گا، بچوں کی چالاکیاں سمجھنی پڑیں گی. آپ باپ ہیں نا، بیٹیوں کے باپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کی تربیت بہت مشکل ہے. آپ اگر سچے باپ ہیں اپنی بچی کی فکر مندی کریے. میں نہیں کہہ رہا بچیوں کے ساتھ بدگمانی ہونی چاہیے، ان پر شک کرنا چاہیے، پر اپنی بیٹیوں کو ایسی آزادی مت دیجیے کہ آپ کی دی ہوئی آزادی اس کے لیے فتنہ بن جائے. آپ کے اسی بنگال میں بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں کافروں سے بھاگ بھاگ کر کے نکاح کر رہی. کیسے؟ اسی غلط آزادی کی وجہ سے جو ان کے والدین نے ان کو دی ہوئی ہے. آپ اور سب سے بڑی بات، آپ اگر ایک باغیرت بھائی ہیں، اگر آپ کو اپنی بہن کی عزت کا خیال ہے تو اس عزت کا تقاضا ہے کہ دوسری کی بہن کی عزت کا بھی خیال کریں. ہاں، آپ کو اگر اپنی بہن کی عزت کا خیال ہے تو جس گھر کی لڑکی کی عزت آپ پامال کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے. باغیرت مسلمان جیسے اپنی بہن کی عزت کا خیال رکھتا ہے دوسری کی بہن کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے. بھائی کتنا باغیرت ہوتا ہے اندازہ لگانا ہے. ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت عائشہ سے حج کی کچھ مناسک چھوٹ گئے تھے. حج کی کچھ مناسک ادا نہیں کر پائی، ناپاک ہو گئی. جب پاک ہو گئی تو اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، کون ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر؟ حضرت عائشہ کے بھائی. عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حضرت عائشہ کے ساتھ بھیجا، جاؤ عائشہ کو لے کے جاؤ اور حرم کی حدود کے باہر سے وہاں سے وہ احرام باندھ کر کے آئیں گی اور اپنے حج کے جو مناسک چھوٹ گئے ان کو ادا کر لیں گی. عبد الرحمن بھائی کی غیرت دیکھیے. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا، لے کر کے لگام نکلے، ہاتھ میں سوٹا ہے جس سے جانور کو مارا جاتا ہے. اب جب تک حضرت عائشہ آبادی میں چہرے کو ڈھانپ کر کے رکھا ہوا ہے، آبادی ہے، لوگ ہیں،
جب آبادی سے باہر نکل گئی، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، راستہ سنسان ہے، چہرہ کھول لیا کہ بھئی اب تو یہاں کوئی مرد نہیں دیکھنے والا، سنسان علاقے میں سنسان سڑک پہ چہرہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں جو سوٹا تھا نا جس سے جانور کو مارتے تھے، مارا حضرت عائشہ کے پیر پہ، کہا چہرہ بند کرو، چہرہ کیوں کھلا ہوا ہے تمہارا؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے بندے یہاں پر کون مجھ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہاں پہ کون سنسان علاقہ ہے مجھ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ گرچہ کوئی دیکھنے نہیں آ رہا ہے، تم میری بہن ہو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم سنسان سڑک پہ بھی چہرہ کھول کر کے چلو۔ یہ بھائی کی غیرت ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر وہ غیرت ہے؟ اگر غیرت ہے تو اپنی بہن کا خیال رکھیے، بہن کے پردے کا انتظام کریے، ڈریے اپنی بہن کے معاملے میں۔ اور اگر غیرت ہے تو اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کے کہا تھا، بدو تھے، نئے نئے اسلام قبول کیا، کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ بعض صحابہ کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے نبی سے آگے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، بڑھے آگے مارنے کے لیے، آگے مارنے کے لیے بڑھے۔ اللہ کے نبی رکو رکو رکو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ کہا کیا اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اللہ کے نبی کون پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اللہ کے نبی فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ کہا پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ کہا تم جس کے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات آپ کو بھی سمجھنی پڑے گی۔ ویلنٹائن ڈے کے دن تم لے کر کے کسی کی بہن کو گھوم رہے ہو، کوئی تمہاری بہن کو بھی لے کر کے گھومے گا۔ ہاں لڑکوں سے اگر پوچھو ویلنٹائن ڈے میں کیا گفٹ دیا تھا اپنی گرل فرینڈ کو، بہت خوشی سے بتائیں گے۔ اور پوچھو تمہاری بہن کو کیا گفٹ ملا تھا، ہاں تمہاری بہن کو کیا گفٹ ملا تھا؟ تم دوسروں کی بہن کو گفٹ دو، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ تو تم اچھے، اور تمہاری بہن کو کوئی ڈیٹ پر لے کر کے جائے، اس کو گفٹ دے، اس کو ٹافی اور پھول پکڑائے تو وہ برا؟ اگر آپ سماج میں برائی کو عام کرنے میں تعاون کریں گے وہ برائی آپ کے گھر میں بھی آئے گی۔ گندگی پھیلائیں گے، بیماری پھیلے گی تو بیماری صرف دوسروں تک محدود نہیں رہے گی، وہ بیماری آپ کے گھر کے اندر بھی آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسائل اتنے بڑے نہیں ہوں گے، لیکن مسائل کو اگر ایک مرحلے پہ روکا نہیں جائے گا تو وہ عام ہوں گے۔ آپ بھی اسی ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اگر ہندوستان کے علاقوں میں زنا عام ہو رہا ہے، اگر ہماری ٹی وی زنا بیچ رہی ہے، اگر ہمارے کالج اور اسکول زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو نہیں بچائیں گے تو ہم اپنی بچیوں کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اپنی بچیوں کی حفاظت کریے، باغیرت مرد بنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار، اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، مومن بندے کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ غیرت پیدا کریے اپنے اندر۔